صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نارہائے دلیران سے بنگونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر قرآن صدوت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارغ حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن برتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفصیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوں سے تینت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبیٰ سید الاسیاء راکب توش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گل گم کبا بے
دشت غربت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جانے نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت بلے ہوشن بلے زندہ باد۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم سالانہ امام محمد رضا کانفرنس میں موجود ہیں، اور عاشق جو ہے نا، وہ عاشق وہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں، وہ فراق ہو یا وصال ہو، وہ انعام ہو یا امتحان ہو، وہ ہر لحاظ میں جو ہے نا وہ مزے لیتے ہیں۔ اور خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے، میں بتانے لگا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں جب پہنچنے والے عاشقوں کی صورتحال کیا ہے۔ خواجہ غلام فرید جب حج پر جا رہے ہیں نا تو رستے میں ڈاکو پڑ گئے، جب رستے میں ڈاکو آئے نا تو انہوں نے خواجہ صاحب کو لوٹ لیا، اور صاحب ظاہر انہوں نے ہاتھ بھی باندھے، ٹھڈے بھی مارے، سارا کچھ کیا۔ خواجہ صاحب نے کہا بھائی اب تم نے ہمارا سامان رسد سارا کچھ لے لیا ہے، جو کچھ پاس تھا زیادہ رہا وہ بھی لے لیا ہے، تو اب ہمیں یہ بتاؤ کہ تم تو یہ سارے رستوں سے واقف ہو، یہ بتاؤ کہ مدینہ پاک شارٹ کٹ رستہ کون سا جاتا ہے؟ تو بہت لمبا رستہ تھا جو جاتا تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں پہاڑی ہے، اس سے دائیں مڑ جائے، آگے چلے جائیں گے تو سامنے پہاڑی اتریں گے، آگے وادی طیبہ شروع ہو جائے گی۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید نے ان کی بات سنی، اور جب چل پڑے نا تو ایسے ہی جب دائیں بائیں مڑے تو سامنے گھاٹی اترے تو سامنے مدینہ پاک آ گیا۔ تو خواجہ غلام فرید نے سارا کچھ وہیں سامان رکھا، سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، تیرے بدوی مریندے ہیں، لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، پر جھٹ تیرے کون مدینے پہنچے ہیں۔ عاشق جو ہے نا، عاشق یہ ہر بات میں لذت لیتے ہیں، یعنی اس کی لذت لینے کا یہ مثال ہے کہ جب امیر المجاہدین کو اتارا گیا سڑیوں سے تو گھسیٹ کر لے کے جا رہے ہیں، تو وہ پریشان آگے پیچھے، جناب بچو ہٹو، تو بابا جی مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب دلوی صاحب آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ فرمایا جنہاں واسطے تسی میں گھسیٹ رہے ہو وہ تو تانوں نہیں دیکھ رہا ہے، جنہاں مالکہ واسطے میں گھسیٹا جا رہا ہوں میں دیکھ رہا ہے۔ اور عاشق جو ہے نا وہ ہر بات میں لذت دیتے ہیں، لیکن کیسی احتیاط سے لذت ہمارے امام نے لی ہے۔ جب ہمارے امام پہنچے نا حضور کی جالیوں کے سامنے اور سامنے نظر پڑی جی، تو پھر کہنے لگے پیش نظر وہ نو بہار۔ یہ ہے عاشقوں کی لذت لینے کا مطلب۔ گل بھی پوری کر دیتی، اپنا اندر بھی کھول دیتا، لیکن گل جائیں پائیں کھڑکن نہیں دیتی۔ یہ ہے عاشقوں کی مثال، گل بھی پوری کر دیتی، سمجھن والے سمجھ دیتی کیا، لیکن کھڑکن بھی نہیں دیتا۔ ہاں جی، بھریا اس کا جانی ہے جس کا توڑ چڑھیا۔
ہاں جی اعلیٰ حضرت نے کی کیا اے ہے عاشق لذت رہن دیتے، تو پوری گل آئی ہے سامنے، کیا پیش نظر وہ نو بہار اور دل ہے سجدے کو بے قرار، اپنی بے قراری کا سکتی بھائی میں کسے پہنچا کھڑے بھائی احمد رضا کیڑے مقام سے پہنچا کھڑے، کیا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ امام احمد رضا نے یہ بات آخری کیوں کی ہے؟ یہ آخری بات ہے نا، پیش نظر وہ نو بہار، اس کے بعد آگے بچتا ہی کچھ نہیں، یہ آخری بات کیوں کی ہے؟ یہ آخری بات اس لیے کی ہے کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے نا، تو حضور جب واپس آئے تو حضور حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ حضور ان کے ساتھ ناراض ہو گئے، کیونکہ یہ حضور کے ساتھ تبوک میں نہیں گئے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کے خلاف کیوں باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ حضور کی سنت ہے، جو میدان میں نہ نکلے اس سے ناراض ہو، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور یہ ہمارے شاہ صاحب شہزادے پڑھ رہے تھے تو میں اس کی جناب آگے تشریح کر دوں، انہوں نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا، تو یہ پڑھ رہے تھے تو حضرت کعب بن مالک حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور نے فرمایا کعب کیوں نہیں آئے تم تبوک؟ کہا یا رسول اللہ بڑیاں گلاں دیا، میں بڑا شاعر بھی ہاں، بڑا منہ ترنہ گل باز بھی ہاں، لیکن تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے، کہ یا رسول اللہ بڑیاں گلاں دیا لیکن تواڈے نال کوئی گل نہیں، سچی گل ہے سستی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ، تہاڈا فیصلہ اللہ کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے آخری بات کیوں کی؟ صحابہ کی سنت ہے۔ ایک دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت بلال کو بھیجا، حضرت بلال کو بھیجا حضور نے، فرمایا بلال جاؤ کعب بن مالک کے دروازے پر دستک دو، مرارہ بن ربیعہ کے دروازے پر دستک دو اور ہلال بن امیہ کے دروازے پر دستک دو، اور جا کر ان سے کہو کہ اپنی بیویاں میکے بھیج دیں، اپنی بیویاں گھروں سے بھیج دیں، اپنے میکے بھیج دیں۔ اب یہ آخری بات کرنا حضور کی بارگاہ میں، عاشقوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، جب حضرت کعب بن مالک کا دروازہ کھٹکھٹانا تو لب کے دروازے کی طرف، ہو سکتا ہے کوئی جاں فضا بات آئی ہو، کہ ہو سکتا ہے حضور کی در سے معافی آئی ہو، جب دیکھا تو بلال کھڑے اور خوش ہوئے اور کہا، حضرت بلال نے کہا حضور فرماتے ہیں اپنی بیویاں میکے بھیج دو، تو حضور کی یہ بات سن کر پریشان نہیں ہوئے اور خوش ہوئے، کہا بلال پوچھ کر آؤ حضور سے کہ طلاقیں دے کے بھیجنی ہے یا ویسے ہی بھیجنی ہے؟ نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نہ سارا مرنا، یہ ہے حضور کی بارگاہ میں آخری بات کرتے تھے۔ کیا مالکاں کو پوچھو یہ رکھیے تواڈے نام تے ہوئیاں، تسی دسو انہاں نوں ہونے بھیجنا یا ایویں بھیجنا یا طلاق دے کے بھیجنا؟ حضرت بلال دوڑے حضور کی بارگاہ پر، کیا یا رسول اللہ کعب عرض کر دیں کہ طلاق دے کے بھیجنا یا ایویں؟ حضور نے فرمایا نہیں ویسے بھیجنی ہے، ویسے طلاق دے کے نہیں بھیجنی ہے۔ ہاں اے حضور کی بارگاہ میں آخری گل کر دینا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کیا پیش نظر وہ نو بہار، ہاں بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے، ہاں تو یہی تو امتحان ہے۔ اے ہے امام احمد رضا دی شان، اور امام احمد رضا جدو آج کل ہم کہے نا، اور امام صاحب نے دولت المکیہ لکھی، 8 گھنٹیاں چ لکھی، اجمی عالم ہوئے اور سارا کتب خانہ بھی جناب بریلش پہ ہوئے، ہے جی سارا کتب خانہ بھی بریلش پہ ہوئے، اور جناب او کمن دلائل جو اعلیٰ حضرت فرماندے میں وضو کیتا، بلکہ میں غسل کیتا، پھر میں خوشبو لگائی بخار کی حالت ہے، کہتے پھر میں وضو کیتا، پھر میں حرم مکہ چاہ گیا، کہتے میں سامنے کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھ گیا، کہتے میں قلم اٹھایا، کہتے جدو میں نگاہ اٹھائی نہ کہ حضور کعبے کے دروازے کے سامنے جلوہ گیا، کہتے حضور کے دائیں جانب مولا کائنات جلوہ گیا، اور کہتے بائیں جانب حضرت غوث اعظم جلوہ گیا۔ اعلیٰ حضرت کو کسی نے پوچھا تو کتاب لکھی کس طرح؟ انہوں نے کیا حضور فرماندے رہے، کدی حضور فرما کے مولا کائنات کی طرف دیکھ کے مسکران دے، کہنے میں درج کر لیندہ، کدی حضور فرما کے حضرت غوث اعظم کی طرف دیکھ کے مسکران دے تے میں درج کر لیندہ، کہنا حضور حضرت امام محمد رضا فرماندے حضور فرماندے رہے میں کتاب لکھتا رہے گا، پوری کتاب پڑھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ جنہیں حضور کی زیارت کرنی نا، وہ اعلیٰ حضرت نے لکھے ہوئے انہاں الفاظ میں پڑھے کہ اس تصور کرے کہ حضور نے لکھا ہے۔ کیونکہ اس قلم کے اندر جڑا کرتاس اتریا وہ اعلیٰ حضرت نے اتاریا، اور اعلیٰ حضرت بھی آپ جو دیکھ رہی ہے، پھر اعلیٰ حضرت دیکھیں کہ اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے خوشے کوئی، بس جس نے دیکھنا وہ دیکھے، ان الفاظ ہوتے کہ حضور بیان فرما رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں۔
امام اہل سنت کی شان یہ ہے کہ دین و دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر امام احمد رضا کے قلم میں جنبش نہ کی ہو۔ یہ امام صاحب کی شان ہے، یہ امام احمد رضا کی شان ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر امام احمد رضا کے قلم نے جنبش نہ کی ہو۔ لیکن امام صاحب نے سارے دامن تھام کے رکھے، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، لیکن جب حضور کی بات آئی نا تو امام احمد رضا اپنے آپ سے باہر ہو گئے اور جا کر حضور کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پھینک دیا اور کہا وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہاں ہمارے ناخوان پڑھتے ہیں ادب کا تقاضا کرتے ہوئے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدا آزاد پھرتے ہیں۔ میں یہاں تصحیح کرتا جاؤں کہ یاد رکھنا مول مال کا دی بارگاہ جو سے لفظ دفیا اس دی مثال ہے کہ امیر المجاہدین عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، حقیقت نال واقف، شریعت نال واقف، ساریاں گلاں، حافظ الحدیث، حافظ قرآن، حافظ اقبال، حافظ اعلیٰ حضرت، حافظ قصیدہ پترا، حافظ قصیدہ بانت سواد، سارا کچھ ایک ہے جی۔ اور سارا کچھ پڑھن تو بعد جدو امیر المجاہدین نے سارا کچھ سمیٹیا نا اور اپنے امام کی طرف دیکھا کہ امام کی کہندا کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا ہے بارگاہ رسالت ہے ساڈا امام کتے کھڑیا، عشق و محبت کا امام، تے فرمایا میں کتا پاک رسول اللہ دا، تے سارا علم اپنی جگہ، تعلیم اپنی جگہ، ساری خدمات اپنی جگہ، حضور دی بارگاہ لفظ یہی قبول ہوئے۔ آج بھی میرے پاپا جی دی، آج بھی میرے پاپا جی دی، اے حضور دی بارگاہ میں ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر اور نفس گم کرتا می آیت دنیا تو با یزیدی جا، لیکن بابا جی کہتے سن ابو بکر و عمر ہی جا۔ اے تضمین کی تھی پھر بابا جی نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہاں جی یہ جب آیت نازل ہوئی تو فرمایا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر اصدق الصادقین افضل الخلق بعد الانبیاء، ہے جی آپ یعنی حضور نے اس طرح کلام فرما دے جس طرح کنہ میں سرگوشیاں کی دیا جاتی اس طرح حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر ثانی اثنین اذ ہما، ہے جی فی الغار، اے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان ہے، لیکن حضور دی بارگاہ میں اس طرح بیان فرما دے اور ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت فاروق اعظم، ہے جی ہر چیز ہی بلند، مقام بھی بلند، قد بھی بلند، علم بھی بلند، حکمت بھی بلند، قبا بھی بلند، ہر چیز ہی بلند، جلال بھی بلند حضرت فاروق اعظم اور آواز بھی بلند، لیکن کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم حضور دی بارگاہ وچ اس طرح عرض کر دے کہ حضور فرماندے عمر کی کہنا ذرا اونچی آواز نال بول، اتنی دھیمی آواز نال، اے حضور دی بارگاہ۔ اس واسطے ایتھے پہنچن واسطے جدوں اعلیٰ حضرت پہنچے نا حضور دی بارگاہ تک تے دیکھیا کہ حضور دا مقام کتنا بلند ہے، تے پھر اعلیٰ حضرت تھلے آیا، حضور غوث پاک دی بارگاہ چ آ گئے، کہنے لگے تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، ہے جی جب اس مقام پہ آئے نا دیکھا نہیں امام احمد رضا ہے بڑی بڑی بارگاہ میں اتنے تو انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، ہے جی اے حضور دی شان ہے۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں نال اسلام جڑے پیدا کرتا نا، ہے جی اسلام ہجوم دا قائل نہیں، اسلام جڑیاں دا قائل ہے جی۔ ایک جڑا پوری برے صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں امام احمد رضا نے ایسا گستاخ مار سپرے کیتا جتھوں کوئی جمدہ اتھے رضوی اڈی رکھن واسطے پہنچا، ایسا ناسبیت کچھ سپرے کیتا، ایسا رافضیت کچھ سپرے کیتا، ایک قیامت تک اپنے زخم چڑھتے رہ گئے، لیکن انہاں دی مجال نہیں کہ سامنے آ سکتے، اے جناب ایسا امام احمد رضا نے بن بنیا، آل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے ترت رسول۔ اب فرمایا لحاظ میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں، اس کا مطلب پتہ کیے اے ڈاکٹر بھی بیٹھے ہونے تھے، اطباء اور جناب ہے میرے طبیب سجن، جناب طبیب السجن حضرت جناب پیر صاحب شاہ صاحب تے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، اے طبیب کی جان دیں ڈاکٹر کی جان دیں بھی سینے دے چار باڑ ایک بال میں ابو بکر دھڑک رہا ہوگا، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، ایک بال میں ابو بکر دھڑک رہے ہو، دوسرے میں روانی ہو عمر کی،
تیسرے میں چمک ہو عثمان کی اور تیسرے میں رمت ہو حیدر کی تو پھر یہ اپنے سینے میں 4 باغ دے گا. بابا جی نے اپنی ایک تقریر میں بولا, کم سنی تھی ہماری صاحب, آج بھی کچھ نہیں جانتے, یہ تو بات پکی ہے, حرف کی نہیں, من کجا سخن کجا والی بات ہے. بابا جی نے اپنی تقریر میں بولا کہ اعلیٰ حضرت نے بر صغیر میں حضور کی عزت و ناموس پر چومکھی لڑائی لڑی ہے. ابھی سمجھ نہیں آئی کہ چومکھی لڑائی ہوتی کس طرح ہے. پھر بابا جی نے اس بات کی تشریح کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کے عمل سے. فرمایا جناب سیدنا صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ ہجرت میں چلے گا تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں حضرت جناب ابو بکر صدیق, تو جناب ابو بکر صدیق کبھی آگے نکل جاتے, حضور سے کافی آگے نکل جاتے, کبھی واپس آتے حضور کے دائیں نکل جاتے, کبھی بائیں نکل جاتے, کبھی پیچھے رہ جاتے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے, کبھی آگے چلتے ہو, کبھی دائیں چلتے ہو, کبھی بائیں چلتے ہو, کبھی پیچھے چلتے ہو, یہ بھی کوئی چلنے کا طریقہ ہے؟ غلام کا اظہار وفا دیکھیے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کو حضور کی عزت کے لیے, حضور کی ناموس کے لیے چلنے کا طریقہ بتایا. فرمایا یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا ہے نا کہ کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے تو میں بھاگ کے آگے چلا جاتا ہوں. فرمایا جب میرے دل میں کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن شمال سے نہ آ جائے تو میں شمال کی جانب چل پڑتا ہوں. جب کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن جنوب کی طرف سے نہ آ جائے تو میں جنوب کی جانب چل پڑتا ہوں. اور جب کہیں خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو یا رسول اللہ میں پیچھے کی طرف چلا جاتا ہوں. فرمایا اعلیٰ حضرت نے بھی ایسے چومکھی لڑائی لڑی ہے, جس طرف سے کوئی آیا ہے, جس طرف سے کوئی آیا ہے اعلیٰ حضرت نے اس کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. کسی نے کہا حضور ہم جیسے, اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا. جس نے کہا جناب حضور جناب بشری, اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا. جس نے جناب کہا کہ اعلیٰ جناب حضور کے بارے میں کوئی بات کی کہ جناب حضور یتیم ہے, اعلیٰ حضرت نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا. جس نے کہا جناب حضور کے ساتھ ایسے ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا اور جناب بات کیسے کی, یہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں. سب سے حلیم الطبع اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے تو لگتا ہے اتنا جناب, اتنا جناب خفیف اور اتنا لطیف شخص یہ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتا ہے. لیکن وہ لیا سارا کچھ جناب سیدنا صدیق اکبر سے, کیسے بنا. وہ جناب جب عروہ بن مسعود آئے یا رسول اللہ یہ مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں, یہ جناب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو میرے آقا حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے لیکن حضور کی بارگاہ ہے. لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر انا نفر و ندعو, اور دشمن احمد پہ شدت کیجیے, یہی اعلیٰ حضرت نے کیا ہے. دشمن احمد پہ جناب یہ کیا بات ہوئی, اتنی بڑی بات کی. پھر وہی آج جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا, اس کے جناب اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا, ملحدوں سے کیا مرافقت کیجیے, دشمن احمد پہ شدت کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے دشمنوں سے جب بات آ جائے تو تگڑی کر کے کرنا, نہ کہ یوں یوں یا نہ کہ یا ان کو سمجھ نہ آئے کہ یہ حضور کا غلام چاہتا کیا ہے, بلکہ بات تو اس طرح کرنی کہ جناب الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخيل اللہ اقوم الدهر بالقیول اضرب بسیف اللہ والرسول. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلوار عطا فرمائی نا حضرت ابو دجانہ کو, تو ایسے ایسے بازو باہر نکال کے اسی تھوڑے سامنے اتنے بڑے مسجد میں بڑھ کے بیٹھے ہیں. شاہ صاحب کو پتا اتنے بڑی ہیں جناب موٹے کھول کے بھائی دے سن, موٹے کھول کے بھائی دے سن. حضرت ابو دجانہ دی سنت ادا کرنے واسطے گل ساڈی نہیں, گل ساری مالکاں دی. ہاں جی, اور ساڈی بھی گل ساڈے شیشائی کوئی نہیں ہے, ساڈی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور حضرت صوفی اللہ دیتا صاحب حسن پورے والے فرماندے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ وچ تو شیر نوں ہی پے جاتا, ساڈی رسی مالک دے ہاتھ وچ. ہاں جی, اس واسطے سے ہوتے جوڑے جناب حضرت ابو دجانہ نے بھی ہاتھ کھولے اس طرح پہلوانا نے چال پورے لشکر دے سامنے. ادھر جناب اہل مکہ دا لشکر کھڑے, اہل قریش دا جناب کفار کھڑے, اور ادھر جناب حضور دے غلام کھڑے, اور جناب احد دا میدان ہے, اور حضرت ابو دجانہ پہلوانا نے چال ادھر ادھر جی میں شادی ڈھلائی نہیں کرتی اندر جیل کے باہر پیرے پہ ڈھلائی, اس طرح حضرت ابو دجانہ چل رہا ہے, اس طرح کر کے اس طرح کدی ادھر اس طرح. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شعر پڑھ رہا ہے کہ آج کھجوروں دے جھنڈ وچ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیتا, آج تو بعد پچھلی سمجھ نہیں رہنا, اگلی سمجھ کھڑونا, اگلی سمجھ کھڑو کے حضور دے دشمن اللہ اور اس دے رسول دے دشمنوں نو وڑنا رہنا. جب اے ہاتھ کھولے ہے نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہلوانوں چال دے کے فرمایا اللہ اور اس دے رسول نو اے چال بڑی ناپسند ہے. فرمایا کہ پہلوانوں نے چال نہ اکڑ کے چال کرنا یہ اللہ نو بڑی ناپسند ہے, لیکن اس دے دشمنوں دے سامنے پسند ہے. اس واسطے سے راڑیاں گلاں کردے ہیں, اس واسطے سے کہندے کہ حضور دی گل آ جاوے تے پھر کوئی یار دی گل سنا مولا,
کوئی دائیں بائیں دیکھ رہا سنا کہ یورپی یونین یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے، فلاں یہ کہتی ہے، جناب امریکہ ناراض ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، ناراض ہو جاتا. ساڈا امام سانو دس کے گیا کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ، ذات پہ نہیں، نام پہ جان فدا نہ پس ایک جان. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے میں کیا کسی نے پوچھا جناب حضور کی عزت کا مسئلہ کی ہے؟ میں بڑے محتاط طریقے نال بیان کر رہا ہوں، اگر کسی کو مسئلہ ہوئے تو میں کھول کے دکھاواں کہ جو لکھا کسی برداشت نہیں کر سکتے، ہضم نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت نے ایسا پھکا دیتا، ایسا پھکا دیتا جو کہہ رہے ہیں صبح شام ناموس سے رسالت کی گل کر دیں. میں کہا ساڈی تے لڑی چلتی آ رہی، ساڈے باپے نے کیتا، انہاں دے 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 باپے یہ تو حضرت خبیب بن عدی مقام تنعیم تے لٹک کے بھی کیتا. آج یہ تو ساڑی لڑی چڑھتی آ رہی ہے. یہ تو امام محمد رضا نے بخار کی حالت میں بھی کیتا، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی آخری وقت نزات عالم حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی زیارت کرن گیا ہے. اندروں آواز دیتی، بہت سارے لوگ آئے ملن نہیں دیتا کہ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تھے آپ کے خلیفہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی. آپ گئے جدو آپ نے دستک کی تھی، انہوں نے دستک ابھی کون ہونے کا نعیم الدین مراد آبادی. آپ اندر چلے گئے، اعلیٰ حضرت بالکل آخری صاحب نظر دی حالت چل، اور اعلیٰ حضرت نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے کی فرمایا، فرمایا نعیم الدین صبح میری صاحبزادی آئی تھی مجھ سے ملنے، میں ذہن پر پورے زور ڈالنے کے باوجود اس کا نام نہیں لے سکا، یاد نہیں آ سکا. فرمایا لیکن اب اس وقت بھی مجھے حضور کی عزت و شان کے جتنے دلائل ہیں، جتنی احادیث ہیں، جتنے فقہی مسائل ہیں، جتنے قرآن کی آیتیں ہیں، ساری مجھے ازبر ہے. حالانکہ اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں پاؤں کی طرف سے جان نکل چکی تھی. مولانا نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ جب میں دروازے سے باہر نکلا تو پیچھے سے رونے کی آواز آئی کہ اعلیٰ حضرت دنیا سے چلے گئے. یہ ہے ہمارے امام کی شان کہ دنیا سے جا رہے ہیں، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، بھولے نہ مرتے. شاہ صاحب لطف لیں گے، اور شاہ صاحب بھولے نہ مرتے مرتے، اس بات سے اعلیٰ حضرت کی بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. عشق محبت، عشق محبت، حضور کی عزت کا مسئلہ یہ ہے ہماری لائن، اور ہماری لائن پیچھے تک بڑی سیدھی ہے، ایسے بالکل سیدھی ہے. آج کل یوٹیوبروں والا دین ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو یوٹیوبروں والا دین نہیں ہے، ہمارے پاس امام محمد رضا والا دین ہے، ہمارے پاس مجدد الفسانی والا دین ہے. ہمارے پاس وہ دین نہیں ہے کہ چند سبسکرائبرز اور چند ویورشپ کی خاطر ہم دین بدل دیں. ہمارا تو امام کہہ گیا کہ مدح اہل دو الرضا، بڑے وہ ویورشپ کی خاطر تمہیں جہان نہیں ہوتا، اسی فکدے بھی نہیں اس گل ہوتے. کوئی ویورشپ کی خاطر کوئی جناب اس میں نرم نانا گل حق کی ہوئے گی، اور جناب امام احمد رضا دی شمشیر کی طرح ہوئے گی، بالکل گل حق کی ہوئے گی اور سچ نہیں ہوئے گی، اور منہ ہوتے ہوئے گی، اندر گھارے بہ کے نہیں ہوئے گی، ہاں منہ ہوتے ہوئے گی. اور جناب اعلیٰ حضرت کی فرمایا کرو مدح اہل دوبل رضا، میں گدا ہوں اپنے سانو دائیں بائیں لانے پہ، جی ایسے کر لیا جائے، ویسے کر لیا جائے، اتحاد کر لیا جائے، سیٹیں مل جائیں گی. میں نے کہا ہمارا تقریم بتایا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نان نہیں، میرا دین ایم پی اور ایم این اے شپ نہیں، میرا دین نذرانے نہیں، میرا دین جناب بسکٹے اور پگڑیاں نہیں، میرا دین وہ نہیں ہے. میرا دین وہ ہے کہ حضور کی عزت اور ناموس کی بات ایسے ڈٹ کے ہوگا. جب بھی حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر اپنی پگڑیاں سلامت نہیں دیکھنی، اپنے جبے کپے نہیں دیکھے، اگر پھٹا ہوا بھی ہو، اگر جناب تار ہوا بھی جسم ہو اور سارا کچھ پھٹا بھی ہو، تو پھر وہ مالک پہنچ جاتے ہیں جیسے حضرت سعد بن ربیع کے جسم پر پہنچے حضور، مالک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ آج ہمیں بڑے بڑے عجب سبق سکھانے والے ہیں یورپ زدہ دین والے. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اپنے علماء سے کہتا ہوں، اپنے جناب ان سے کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کو کس نے سمجھا ہے نا، اس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں. اور صرف لفظاً نہیں، عملاً اس کی روح تک پہنچنا، یہ ہے اصل بات اعلیٰ حضرت کی فکر. یہاں بڑے بڑے کئی اور ڈنڈوریاں بجائی ہیں ایسے ایسے، میں کہتا رہا فکر رضا دسا جڑے چند نظرانے تھے فکر رضا پہ بجائے کوئی فکر رضا نہیں. میں بابا جی آگے کیا میں کہا بابا جی یہ جناب زمانہ بڑا عجیب ہے، یہ نہیں مندے ایسے جامع مسجد رحمت اللہ العالمین کو ساڑھے کو بندے جناب بات جانتا بٹھانے جگہ کو نہیں پڑی، بڑا مرکز ہونا چاہیے. بابا جی نے میں نے پتہ کی کیا اے ہے اعلیٰ حضرت کا پیار، فرمایا جھلیا 42 ہاتھ اینج تے 27 ہاتھ اینج اعلیٰ حضرت کا مرکز ہے. فرمایا پوری دنیا تے ڈنکا بجا کے دیتا، فرمایا جھلیا مرکز نہ گلاں نہیں ہوندیاں، گلاں جڑے نال ہوندیاں ہے کہ نہیں ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو
आला हजरत की मस्जिद जो आज की बरेली से ज़ियारत करके आए उनसे पूछे 2.5 मरले से ऊपर नहीं है। अगर 2.5 मरले से ऊपर हुई तो 2.25 मरले है, अगर 2.25 मरले से 3 मरले से ऊपर नहीं है। हाँ, जो हमारे यहाँ मरले हैं वो तो बिल्कुल बड़े हैं, वहाँ छोटे हैं। 42 हाथ ऐसे और 27 हाथ ऐसे चला। ये आला हजरत का मरकज नाल करना नहीं, जड़े नाल करना होंगे। अगर मरकज नाल करना होंगे तो साहब सुफा हज़रत फारूक आज़म के दौर तक कोई चबूतरा लिया। आला जनाब हज़रत फारूक आज़म फरमाते थे जनाब रोमन तर्ज दी जनाब इमारत खड़ी कर दो। इकबाल कहना इमारत क्या शकोह खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, कहना इमारत रोना है जनाब सीटन रोना है जनाब तख्तन रोना, कहना इमारत क्या शकोह खुसरवी भी हो तो क्या हासिल, न जोर हैदर तुझमें न इस्तिग़नाए सलमान में। कहना तेरे इस्लाम की रूह नहीं पता, कहना इस्लाम की रूह नहीं है कि जनाब बड़े बड़े जनाब है बना लो ना ना, इस्लाम बंदे खड़कांदा एंड करके बंदे खड़कांदा एंड करके इस्लाम कहना कलमा पढ़ ले अब पढ़ ले जी चला जाओ बदर चली चला जाओ हम चलिए। हाँ जी इश्क का दम भर दो अमीरुल मुजाहिदीन इश्क का दम कर दो, चलो आओ इस माजूरी की हालत में 22 दिन का ज़बात फिक्र दिया राता में बैठ चलो आ जाओ। अच्छा इश्क का दम भर दो कल जाके जनाब व्हीलचेयर डाके जनाब असम्बली हाल चौक में बैठ जाओ। अच्छा इश्क का दम भर दो आओ तो जेल में सलाखा पे पीछे कहते तन्हाई में ले जाइए और सर फटी रातों में ले जाइए, थोड़े को चारपाई भी खोली है, सारी सहूलियात भी खोली है। हुण दसो आखन जनाब हुण की दसिए इश्क का पुछदे वाले का मारो मारो मार मुकाओ ते मेरा इश्क नशे विच आया। हाँ ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ऐ जनाब मुसलमानी बनाइए और आला हज़रत ने फरमाया नेमतें बांटता जिस्म। हाँ जी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौके पे माल गनीमत तकसीम किया। हुजूर हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने जरा कसीदा लिखा और क्या हुजूर इतना देने के बंदा रज जाता। शायद दसो जेल में भी इतना देने के बंदा रज जाता है। हज़रत काब बिन ज़ुहैर ने लिखा मेरे आका मौला ने माल गनीमत तकसीम किया, इतना तकसीम किया नेमतें बांटता। जरा गौर रखना है आला हज़रत इस शेर में कोशिश करना थोड़ी सी तशरीह वरना साड़ी की औकात और आज जनाब इमाम अन्ना साड़ी की औकात। आला हज़रत का नेमतें जिस्म और साथ ही कलमदान गया। आला हज़रत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माल गनीमत तकसीम किया ना जनाब सारे मुल्क इतनी वादियां भर दी हुजूर ने भेड़ बकरियां दी माल देते सोने देते ऊंट देते सारा कुछ दिता। जो सारा कुछ मिल गया ना ते अंसार साहबा आ गए उन्होंने नौजवान जड़े सन बिल्कुल नौजवान उन्होंने कहा यार जो इस्लाम वास्ते कुर्बानी देने की बारी आई दो टोटे ऐसा कीते एक घर के अंदर दीवार खड़ी की इधर मुहाजिरीन को बसाया और जनाब जो जनाब खेती बाड़ी की बारी आई ऐसे बाग अदे कीते खेत अदे कीते ऐसा सारा कुछ कुर्बानियां दित्तियां। लेकिन आज जो गनीमत की बारी आई है सारा जनाब कुरैशी को मिल गया सारा मुहाजिरीन को मिल गया साढ़े अंसारियों के हिस्से च नहीं आया। नेमतें बांटता जिस समत वो शान गया। मेरे आका मौला की गल चलती चलती हुजूर दे मुबारक दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे हुजूर इतना देते हैं कि बंदा राजी हो जाता है। जब हुजूर के कानों तक पहुंची ना तो मेरे आका ने जमा कर लिया साथ। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई हाँ मैंने सुना है तुमने कहा कि जब हम जनाब कुर्बानी हमने दी सारा कुछ हमने दिया माले गनीमत की बारी आई तो इनके हिस्से में आ गया। फरमाया ये जब घरों में जाएंगे कोई इनसे पूछेगा तुम क्या लाए तो कोई कहेगा मैं बकरियां लाया, कोई कहेगा मैं गाय लाया, कोई कहेगा मैं घोड़े लाया ऊंट लाया, कोई कहेगा मैं सोना लाया चांदी लाया कपड़े लाया जेवरात लाया। कहा जब तुम अपने घरों में लौटोगे तो तुम जाकर कहना हम अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी लेकर आए। तो सहाबा पुकार उठे रदीना रदीना रदीना। फिर ये आला हज़रत ने लिखा नेमतें बांटता जिस समत वज़ी शान है। फिर अल्लाह ने लिख दिया कि मेरे हबीब ने मदीने वालों के पास ही रहना है। साथ ही मुंशी रहमत का इमाम बसीरी ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब के जलवे पर अपने हबीब के हुस्न जमाल पर 70,000 पर्दे डालकर भेजे। अगर अल्लाह ताला अपने हबीब के उस हुस्न जमाल पर पर्दे डालकर ना भेजता तो बोसीदा हड्डी गली सड़ी हड्डी पुरानी सदियों पुरानी हड्डी पड़ी होती हुजूर का नाम लिया जाता तो वो भी जिंदा होकर खड़ी हो जाती। और फिर कुरान के अल्फाज है अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन काफ ये सारे है ना। तो आला हज़रत ने नात का आखिर अंदाज कर कहा उसके ऊपर से नकाब उठेगा कैसे। तो आला हज़रत ने फरमाया काफ गैसू हा दहन याखें अबरू ऐसा। इसका तर्जमा क्या मालूम का ये है तर्जमा काफ गैसू हा दहन याखें अबरू ऐन साद काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा। इश्क मोहब्बत
मोहब्बत इश्क मोहब्बत। अक्सर अमीरुल मुजाहिदीन फरमा रहे थे ना कि देख कर बयान किया, हाँ जी, देख कर बयान किया। हमारे जिस बुजुर्ग ने भी देख कर बयान किया ना, तो फिर हज़रत ने भी जब देखा ना सारी नातें लिखी, और जब देखा हुजूर को तो फिर कहा वाह क्या जूद व करम है, शायद वाह आखिरी लफ्ज है, इसके आगे है कुछ नहीं, वाह। फिर इससे आगे बढ़े तो कहा नहीं, वाह से मजा नहीं आया, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी। कल फिर वाह वादे में कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शफ़ाअत लिल अहलिल कबाइर, मेरी शफ़ाअत तो है ही बड़े गुनाह वालों के लिए। तो आला हज़रत ने फिर कमाल लिखा, फरमाया मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह। हम छुपते फिरेंगे, अलामा इकबाल ने कहा तू बनी अज़हर तो आलम मन फकीर, रोज़े माशर उज़र हाय मन पजीर। क्या या रसूल अल्लाह, या अल्लाह क़यामत वाले दिन अगर तूने मुझसे हिसाब लेना ना तो हुजूर की निगाह रहमत से दूर दूर करके लेना, हाँ जी। बर हिसाब अमरात उदीनी ना गुज़ीर आज निगाह मुस्तफ़ा बिना बगीर। बाबा जी फरमाते सन कि इकबाल झल्ला मैंने दस क़यामत वाले दिन या दुनिया ते जगह केड़ी जेड़ी हुजूर दी निगाह रहमत तो पोशीदा हो अपना वज़न पेश कीता, हाँ जी, हाँ वो ढूंढते फिरेंगे, हाँ जी। असी तो यही कहेंगे ना कि किधर निगाह ना पहले ढूंढती फिरती है मुजरिमों को रहमत की निगाह, ऐ ताले बरगश्ता तेरी साज़गारी वाह वाह, हाँ जी। और फिर आला हज़रत ने कमाल किया, फरमाया चोर हाकिम से छुपा करते हैं, अजीब बात है, हाँ जी। दुनिया में मुद्दई तुम, हुजूर ने फरमाया भाई जनाब गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, काम नाप तोल नहीं करना, जनाब ऐन नहीं करनी, गलत बयान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, बदनज़री नहीं करनी, ऐसे सारे हुजूर ने मना फरमाया। असी ये सारे अमाल लेके सामने पेश हो जावांगे ते कहना चोर असी चोर है ना, शरीयत दे चोर है, जनाब चोरी करके गया। आला ने फरमाया चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ। हुजूर ने अपने दामन रहमत दे दायरा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, हाँ जी। और फिर पीर मेरे अली शाह साहब क्योंकि गल ना होवे तो फिर असी तो सारे दे मनन वाले और बाबा जी फरमाते सन असी कुश्ती कराने दे कायल नहीं, हैं जी, असी कुश्ती कराने दे कायल नहीं, लेकिन जड़ा मकाम इमाम अहमद रज़ा दा, हाँ रज़ा मदीने से लौटे न क्यों कर नाज़ा हो अख्तर अहले सुन्नत अपनी किस्मत पर रज़ा मदीने से लौटे। हाँ ए जनाब दाएं बाएं वाली तो मुजद्दिदियत नहीं है ना, ए मुजद्दिदियत एक पर्चा दहशतगर्दी दा वेख के तो खोलन वाली नहीं है, एक फोर्स शेड्यूल दा जनाब ने के नहीं करने वाली, ए एहो जी पीरी फकीरी ता नहीं ना जनाब, एक जेल दा रास्ता वेख के तो जनाब बदल दी जावे। आला हज़रत कहो आला हज़रत के जनाब अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, यानी सारे ने मुखालफत की थी, लेकिन आला हज़रत ने हुजूर दा दीन दा पर्चा में सिर्फ चुक के रखा। और क़यामत तक ऐसे धरती होते अगर कोई जनाब इनकलाब आ सकता, कोई दीन का परचम बुलंद कर सकता तो आला हज़रत उस परचम को थाम के रखते, उसके अलावा कोई गल नहीं, दाएं बाएं वाली गल कोई नहीं, एंड बंद कर देती हर शय, बंद करके रख देती। जिधरों भी कोई घूम के आएगा ना, जिधरों भी कोई घूम के आएगा वो जनाब अपना इल्म ले आएगा, अपनी हिकमत ले आएगा, अपनी फ़क़ाहत ले आएगा, अपनी शायरी ले आएगा, अपना जनाब हुस्न जमाल ले आएगा, अपना सारा कुछ ले आएगा। उन्होंने आके आखिर तक जो अखा जनाब है पटेगा ना तो सामने जनाब इमाम अहमद रज़ा की सूरत नजर आएगी, और कहेगा कि इमाम अहमद रज़ा की सूरत देख ली और इसका अमली नमूना मुजस्समा कौन है, तो फिर वो एंड दाएं करेगा तो उन्हें अमीरुल मुजाहिदीन नजर आएगा। आगे बात किया फरमाया अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है। चरख तुम जानते हो क्यों कहते हैं, भौं चढ़ने चक्कर आने है जी, और जो चरखा गिर दिया है चरख में आसमान, आसमान भी चकरा रहा फिर रहा घूम रहा तो समझ नहीं आ रही। अर्श की अकल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। हाँ आला ने फरमाया हुजूर जितने मकान ते गए ना उसकी समझ नहीं किसी को आई ते मकाम को कौन समझ सकता, हुजूर दे मकाम को कोई नहीं जानता। हाँ उसे जनाब क्या अगर यक्सर मुँह बर्तम मरतर परम फरोगे तजल्ला बसौसत परम, जिथे नूर भी कर लिया सी हुजूर दा मकान उसको अगे वे ते मकाम कोई क्या जाने, है जी। और आज जनाब पीर मेरे अली शाह साहब ने ज़ियारत की थी ना, तो जनाब इतने बड़े आलिम इतने बड़े आलिम के जनाब आज बैठे हुए मस्जिद से एक कसीदा गौसियत आमिल आ गया और जनाब सारी मस्जिद खड़ी हो गई, बाबे को शायद कोई ऐसी सारी मस्जिद खड़ी हो गई। जनाब पीर मेरे अली शाह साहब छोटे सन पढ़ते सन, तो पीर मेरे अली शाह साहब बैठे रहे, तो जनाब हमें क्या मुंडिया तू क्यों नहीं बुलाया, सारे खड़ो गए, तो मैं पढ़ा कसीदा गौसिया, तो फरमाया तू कसीदा गौसिया पढ़, मैं कसीदे वाले नहीं पढ़ाऊंगा। एक बुजुर्ग और दुनिया तो रुखसत हो गए, ए जड़े ना जनाब ए राफजी ए आ गए, उन्होंने अब्बास करन, मैं उन्हें ज़ियारत की थी, उन्होंने अब्बास करन आ गए, उन्होंने जो अब्बास करन आए थे उन्होंने कहा जी आज की गल है,
انہیں کیا جناب کہ جڑے غوث اعظم ہیں نا اے امام حسن دی اولاد کے ہیں, امام حسین دی اولاد کے نجیب الطرفین نہیں. آپ نے فرمایا نہیں یار اس طرح گل نہیں. وہ آپ نے ملازہ کرنے لگ گیا. جو بڑے درویش صرف آدمی سن, میں تو لگا میں یہ شان ہے خدمت گاروں کی, بڑے درویش صرف آدمی سن. انہوں نے کہا یار اس طرح گل ہے, حضرت غوث اعظم نجیب الطرفین ہے. انہوں نے کہا جی ثابت کرو اس طرح گل ہے. آپ نے فرمایا جھلے ثابت کی کرنا ہے, پردہ چکے نا اندر. فرمایا غوث پاک بیٹھے نہیں, خود پوچھ لیں. اور جدو پردہ چکیا نا تو وہ تو تاب نہ لیا سکیا ہے جی, وہ تو تاب نہ لیا. دکھا دو چہرہ, اٹھا دو پردہ, نور باری. جدو وہ تاب نہ لیا سکیا تو وہ تھی مر گئے. پیرا تے پرچا ہو گیا. انہوں نے کہا بندہ ماریا. فرمایا سب بندہ نہیں ماریا, اسی بندے نو بندہ دکھایا. منظر نہیں سی صرف اسی کیا ہے بیٹھے پوچھ رہے ہیں کہ نہیں ہے. جدو پیر میرے نشاہ یہ تو غوث پاک کی جھلک ہے نا, تو جدو پیر میرے نشاہ صاحب نے حضور کی جھلک دیکھی تو فرمایا پڑھیا لکھیا سب بلا رہی. جو پڑھیا لکھیا علم لدنی دے مالک ہیں. حضرت محی الدین ابن عربی کی کتابیں دروازے بند کر کے پڑھانے سن, خصوص الحکم وغیرہ ساری کتابیں جناب دروازے بند کر کے حضرت پیر میرے شاہ صاحب پڑھانے سن طالب علم نو. لوگ علم لدنی دے مالک یاد پڑھیا لکھیا سب بلا رہی, ایک نام سجڑدا گا رہی, رگ رگ تے لولو ساہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, ایتھے دم مارن دی نہیں مجال, صلی علیہ ذوالجلال. میرے علی تو کون بیچارہ نپٹ لاشا تے او گنہارا, سر دے تو چاکے ایباں دا بھارا, لامی پرید تو شاہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, ایتھے دم مارن دی صلی علیہ. اور پیر میرے شاہ صاحب نے فرمایا نا کہ اس صورت میں میں جان آتا, جانان کے جانے جہان آتا, سچ آتے جس شان کو شانہ, لاہو مخت و مخطط برد یمن, من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن, او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن, جو ہمراہ آبادی. اعلیٰ جناب پیر میرے شاہ صاحب نے حضور دے دنگا نو جناب عدن دے مودیاں نا تشبیح دیتی نا, کہ اعلیٰ حضرت نے پھر آکھیا کہ جناب میں ذرا اگے دی گل نہ کراں, پھر عشق نے اپنے اپنی گالے نا. فرمایا اعلیٰ حضرت نے آبے درے دندان سے عدن ڈوب گیا, اور رشک نبی لالی سے یمن ڈوب گیا. دیکھ کے جنبش ہوئی قسمہ کی انگلی کو رضا, بجلی سی گری شیشہ مہا ٹوٹ گیا. اور نہیں آگے پیچھے, آبے دورے دندان سے عدن ڈوب گیا, رشک نبی لالی سے یمن ڈوب گیا, اور دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. یہ اعلیٰ حضرت جناب کلام میں کہا, تاریخ نعت میں کہا کہ جو صبح صبح چڑھتا ہے نا جناب یہ سبزے کو, درختوں کو, پتوں کو, ہر چیز کو, یہ جو پسینہ آتا ہے, کہا کہ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے نا, اس کی تاب نہیں آتی تو ہر چیز پسینے میں ڈوب جاتی ہے. ان کو پسینہ آ جاتا ہے, دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. اور فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اخیر کر دی اعلیٰ حضرت نے, جہاں سے جس سب آ گئے سکے بٹھا. اس کو کہو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے یہ بات کی ہے, اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے, ہمارے عقائد ہمارے ساری ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, اعلیٰ حضرت کی قلم ہے, اعلیٰ حضرت کی فکر ہے, اعلیٰ حضرت کی سوچ ہے, اعلیٰ حضرت کا عمل ہے, بس قیامت تک کے لیے. اور جہاں بھی کوئی بات آئے گی یہ رضویوں کے حق میں آئے گی. ہاں, اور ہم تو ساروں کے ماننے والے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس چشت نگر کا پھول بیٹھا ہے, یہ جناب گلستان قادریہ کا, یہ سارے حضور کی جناب خوشبو ہے, مختلف خوشبو ہے. اور اعلیٰ حضرت نے پھر ان سب کو جمع کیا, ان سب کو جمع کر کے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالک امام حنیف 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. شافعی مالک امام احمد حنیف 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں, شرط ہے رسول اللہ کی غلامی اور حضور سے محبت انّے با. آپ دیکھیں نا سارا کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, کہیں آپ کو ملے گی کہ انہوں نے اپنے پیروں کی تعریف کیا, ورنہ سارا حضور کی تعریف, ورنہ غوث اعظم کی تعریف. بس بات یہ ہے کہ جب حضور کی بات کرو سارے پیچھے میں آ گئے. کوئی جناب دائیں چڑھتا, کوئی بائیں چڑھتا, جناب کوئی ادھر جانا ادھر, بندہ مار کھانے یہ دو ہے. حضرت مجدد انفصالی کے دور جب تو گائے دے ذبیحے پابندی لگی, دین کا مسئلہ آ گیا, حضور دے جناب انہوں نے جناب پردے ہوتے خواتین دے پابندی لا دی. جب دین اکبری چھا گیا, جب جناب سجدے عام ہو گئے, جناب پردگی شراب عام ہو گئی, تے کسی نے اس دور
افضلیت شیخین کی کتاب لکھ کے حضرت امام ربانی نے پیش کی تھی. اے ساڈے ائمہ دا طریقہ لوگ جناب دائم تھڑک دے. حضرت امام ربانی نے پیش کی تھی کہ حضرت امام ربانی نے کتاب دیکھ کے خوش نہیں ہوئے. فرمایا جب اللہ اپنے فضل سے کسی کو دور کرنا چاہے نا تو اس کو مقصد پہ ہٹا کر غیر مقصدی چیزوں پر لا دیتا ہے. فرمایا کہ حضرت دین کا مسئلہ بنیا پیا, اتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مسئلہ پیا بنیا پیا, تو افضلیت شیخین میں ہو رہا ہے. اے ہے ساڈے بڑیاں دا طریقہ. فرمایا دین دی گل کر ہاں جب دین آ جائے گی میرے افضلیت شیخین تے بھی گل کرنا. اے ہے ساڈے بزرگاں دا طریقہ. اور لوگ جناب دین دی اساس کو چھڑ کے وہ جڑیاں دی طرف جاندے اور وہ جڑیاں دی طرف جاندے اور پھر جناب امام ربانی تے ہے ہی وہ نا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اور جناب امام ربانی کی زلفاں نہ 60 پہلوان لٹکے جھکا نہیں سکے اور برے صغیر کے تمام جہلا امام احمد رضا دی پگڑی نہ لٹکے جھکا نہیں سکے. ہاں جی. اور جناب حضور دی ختم نبوت دے ملکے تے دین دے دشمن بابا علامہ خادم حسین رضوی دی ویل چیئر نو روکنے دی کوشش کی, روک نہیں سکے. ہاں عشق قافلہ عشق و مستی چلتا رہا اس حد تک کہ چلیا کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلی روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. اللہ تعالیٰ مجھے روح سے بات